faculty members, graduating students, parents and guardians, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. آپ کے ایئر یونیورسٹی کے 10th کانوکیشن میں میری حاضری بے انتہا ضروری اس معنی کر کے کہ آپ جیسی ایلیٹ جو گریجویٹ کر رہی ہے اور جو مستقبل بنے گا پاکستان کا اس کے ساتھ کچھ بات چیت ہو جائے. تو میں ان طالب علموں کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس سال گریجویٹ کیا ہے، جنہوں نے خاص طور پر ان بچوں کو، ان طالب علموں کو جو میرٹ کے اعتبار سے ایوارڈ کے مستحق ہوئے، گولڈ اور سلور میڈلز ان کو ملے. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا دن ہے، یہ ہمیشہ یاد رہے گا، زندگی بھر یاد رہے گا. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان اساتذہ کا میں بھی مشکور ہوں اور آپ کو بھی مشکور رہنا چاہیے جنہوں نے آپ کو یہ علم کے دروازے جنہوں نے کھولنے میں آپ کو مدد کی ہے. یہ علم کے دروازے ہی ہیں. یہ اگر آپ کو کہیں غلط فہمی زندگی میں ہو جائے کہ آپ عالم ہو گئے ہیں تو اسی دن سے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر تو علم کا حصول ایسا ہے کہ آپ 50 مرتبہ بھی اگر بار بار زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر علم اتنا ہے کہ جو آپ کے دسترس کے پھر بھی باہر ہوگا. تو لہٰذا یہ صرف اساتذہ کا کمال ہے. اور آج کل نئی انداز ٹیچنگ ٹیکنالوجیز ہیں کہ آپ کو وہ راستے پتہ چل گئے جن راستوں پر آپ کو چلنا ہے. علم بڑی قیمتی چیز ہے. تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لوگ کئی سال اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، اس کے بعد وہ طالب علم اور شاگرد کہلاتے تھے. لہٰذا ایک اساتذہ کی عزت جو ہے وہ جب سے ہے، ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اساتذہ کو تھی، کیونکہ وہ علم کا ذخیرہ ہوتے تھے. اور جب کتابیں نہیں تھیں اور صرف ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں تب تو اور بھی محدود تھا کہ کہاں سے علم ملے گا. آج آپ اس خوش قسمت دور میں ہیں کہ سب کچھ بادلوں میں بہت کچھ موجود ہے. 99% سے زیادہ علم جو ہے وہ اوپن ہے، اور کچھ اسٹریٹجک سیکیورٹیز کے اعتبار سے کچھ ابھی بھی چھپایا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ جہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ علم کا حصول زندگی بھر کا شوق آپ کا رہے گا، روزی بھی رہے گی مگر علم کا حصول بھی رہے گا. اور دوسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو بھی مشکور رہنا چاہیے اپنے والدین کا، جنہوں نے یہ راستہ آپ کا تعین کیا، جنہوں نے آپ کے لیے آپ کو بڑا کیا، جنہوں نے آپ کو وہ اقدار سکھائیں. یہ جو توازن ہے زندگی میں، جس کو میزان کہا جائے، بیلنس کہا جائے، یہ آج کل کے دور کے اندر ہے نہیں. آج کل کے دور میں آپ کو ٹریڈ مل پر چابی بھر کر بھگایا جاتا ہے. اور ایک اتفاق ایسا ہے کہ جب آپ اس دور میں تیزی سے بھاگتے ہیں تو ساری زندگی بھاگتے ہی رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ بھاگنا کیوں شروع کیا تھا. بھاگنا روزی کے لیے تو نہیں شروع کیا تھا آپ نے. روزی ایک حصہ ہے زندگی کا، روزی ایک پارٹ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے. سٹینڈرڈ آف لیونگ اور وانٹس جو ہیں یہ انسان کی اپنی اختراع ہے، مگر روزی کا اللہ نے وعدہ کیا آپ سے. اور آج کل میں ایک چیز پر بڑا فوکس کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ وہ چھپی ہوئی تھی، اور وہ ہے سٹریس. اور پچھلے دنوں 2022 کے اندر، شاید اگست یا ستمبر کے اندر، ہیومن رائٹس کمیشن، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک تجزیہ دیا کہ 24% لوگ اس وقت کسی ذہنی پریشانی میں ہیں. مگر اس سے زیادہ جو چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے اساتذہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ توازن تعلیم کے اندر بھی نہیں رہا. 60 سے 80% تک بچے جو آپ لوگ ہیں دے آر انڈر اسٹریس ایٹ اینی ٹائم. اچھا، علم کا حصول سٹریس کی بنیاد نہیں بننا چاہیے. اب مجھے نہیں معلوم، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں میں صرف اپنے پریشانی کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم اس کا حل کیا ہوگا، وہ توازن کہاں سے آئے گا زندگی کے اندر. مگر وہ توازن اہمیت رکھتا ہے. جس انداز سے آپ روزی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ بھاگنا جو ہے وہ میزان سے ہٹ کر ہے. شاید بالکل ہی انوکھی بات میں کر رہا ہوں، مگر اگلی دنیا کے اندر، اگلی دنیا وہ والی نہیں جو آخرت والی ہے، اس کی تو بڑی آزمائشیں میرے سر پر ہیں اور آپ کے سر پر ہونی چاہیے. مگر اگلی دنیا، آنے والی دنیا جو ہے، اس کے اندر لوگ خود تلاش کر لیں گے یہ میزان. کیوں نہ پاکستان سے تلاش ہو.
a balanced personality will be much more effective on any issue than an unbalanced running after wealth والی personality. دوسری بات جناب، میں بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ جہاں علم کی دنیا تو میرا ایک خاص شوق ہے، میں ہوں تو بنیادی طور پر ڈینٹسٹ، مگر یہ کہ جب میں دیکھتا ہوں، جب میں فزکس کے پی ایچ ڈیز کو یہاں ہم ایوارڈ دے رہے تھے اور میتھس کے، تو یہ دو سائنسز ایسی ہیں جو میں ہمیشہ اگر سوچتا ہوں کہ دوبارہ میں کچھ فیصلے کروں زندگی میں تو یہ سائنسز بھی میں اختیار کروں، کیونکہ یہ شوق میں خود پورا کرتا ہوں، کیلکولس پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور فزکس اور سائنسز پڑھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے اس میں اپنے ریسورسز پر نظر ڈالیں ذرا. دنیا میں آپ سب خواتین و حضرات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قدرتی وسائل جو ہیں وہ ٹول تو بن سکتے ہیں مگر بنیاد نہیں بن سکتے، نیشنل ڈیولپمنٹ کا ٹول بن سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں صرف نیشنل ریسورسز کو پلنڈر کیا گیا ہے اس میں بہت سارے ممالک ہیں. نائجیریا کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں، ہر جگہ کی تاریخ دیکھ لیں، تو نیچرل ریسورسز جب کہ ہیومن ریسورس ڈیولپ نہ ہو اس کے نتیجے میں، یا ہیومن ریسورس پہلے نہ ڈیولپ ہو، تو نیچرل ریسورسز کی میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں اہمیت نہیں ہونی چاہیے. ضرورت ہے، مگر آج کل کی دنیا کے اندر ضرورت انٹلیکچوئل ریسورسز کی بہت زیادہ ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ٹاپ موسٹ ارننگز کے حوالے سے بھی. اگر آپ 15 سال پہلے کے ٹاپ 10 کمپنیز دیکھنا چاہیں تو اس میں سے 7 یا 8 آئل بیسڈ کمپنیز ہوں گی، اور آج کل کی اگر آپ ٹاپ کمپنیز دیکھنا چاہیں تو شاید آئل اور نیچرل ریسورس بیسڈ کمپنی شاید ایک ہو، اور 9 وہ کمپنیز ہوں جو انٹلیکچوئل ریسورسز کے اعتبار سے، آئی ٹی کے اعتبار سے، اے آئی کے اعتبار سے، کنیکٹیوٹی کے اعتبار سے وہ آگے بڑھی ہیں. تو یہ ٹرینڈ ہے. اچھا، یہ ٹرینڈ میرے ملک نے کیوں نہیں پہچانا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے آ کر تقریر کر کے چلا جاؤں کہ یہ ہے سینہ کو بھی کروں کہ جی یہ نقصان ہوا، اور ایک یہ کہ میں سوچوں کہ یہ ٹرینڈ کیوں نہیں پہچانا گیا جب ضرورت تھی. اچھا جی، ایک تو یہ کیفیت، دوسری یہ کیفیت کہ جیسے یہاں ذکر ہوا کہ کووڈ نے حلق کھول کر اور آنکھیں کھول کر اور کان کھول کر ہمارے ذہنوں میں یہ بات انڈیل دی کہ کلاؤڈز کے ذریعے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. بٹ دی ایبلٹی واز دیر سنس دا لاسٹ 15-20 ایئرز. ایبلٹی تھی، ہم نے نہیں ریکگنائز کیا. اچھا، یہ سوالیہ نشان ہے میرے اوپر، میرے انٹلیکٹ پر، اور پاکستان کی لیڈرشپ ایکیڈمک ایز ویل ایز پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر یہ سوال ہے کہ یہ ٹرینڈ تم نے کیوں نہیں پہچانا. جو ممالک ٹرینڈز کو پہچانتے ہیں اور جلدی قدم رکھتے ہیں وہ لمبا سفر طے کر سکتے ہیں، اور جو ممالک دیر سے پہچانتے ہیں تو ان کو بڑی دیر لگتی ہے. البتہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ٹرینڈ بدلنا چاہیں تو ترقی کے راستے آپ تیزی سے چل سکتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے راستوں کی پگڈنڈیوں کو دکھا دیا، وہ راستوں کا تعین کر دیا، وہ رہنمائی کر دی، اس پر بھاگنا بھی آسان ہو جاتا ہے کمپیئرڈ ٹو کہ اوریجنل ریسرچ بیسڈ راستہ ہو. لہٰذا آپ کے اوپر اور میرے اوپر ذمہ داری ہے. اور مجھے تعجب ہوتا ہے جب بھی میں کہیں بیٹھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ ڈیولپڈ کنٹریز نے 100 سال پہلے وہ کام کر لیے جو پاکستان ابھی تلاش کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے ریلویز کے حوالے سے، فزکس کی بات کر لوں، یہ تو انٹلیکچوئل گیم جو ہے یہ تو اب نیا ہے، فزکس کی بات کر لوں، ریلویز کا کنسٹرکشن سب کچھ 100 سال پہلے سے شروع ہوا. لک ایٹ یورپ، tremendous change happened and we are still struggling even in our railways. اچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ماشاءاللہ ابھی ہم نے ایک ایوارڈ ریکگنیشن کے دیا، بہت اچھا، کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ کو، اور میرے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ دا ٹریجر آف نیوکلیئر فزکس جرمنی تھا، اور جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو لوگوں نے، سپر پاورز نے وہ سائنٹسٹ آپس میں بانٹے بھی. کچھ رشینز لے گئے، کچھ امریکنز لے گئے، جس میں رابرٹ اوپن ہائمر
بہت مشہور نام ہے جس نے ایٹامک بام کی طرف توجہ دلائی. اینڈ دے ڈیولپڈ این ایٹامک بام. دا یو ایس ڈیولپڈ این ایٹامک بام بیسڈ آن جرمن سائنٹسٹ انفلوئنس. وہ چوری نہیں تھی. علم کبھی چوری نہیں ہوتا. مگر جب پاکستان نے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بنایا تو لوگوں نے کہا تم نے علم چرایا ہے. علم کبھی چرایا نہیں جاتا. تو کیپ دیٹ ان مائنڈ. پاکستان کو نکو کرنا, پاکستان کے اوپر یہ الزامات لگانا, ایک خوددار قوم ہے. ہم یہ گوارا بھی نہیں کر سکتے اور ہم اس چیز کو فائٹ بھی کرتے رہیں گے ہمیشہ, کیونکہ دس از علم کبھی چرایا نہیں جاتا. مگر میں آپ سے مثال دے رہا تھا کہ ٹوڈے مطلب آئی وش کہ پاکستان اپنا نیوکلیئر ری ایکٹر بنا سکے. Something which was made about 70 years ago in the US and elsewhere. We are still dependent on other people. Of course, سائنس تو موجود ہے نا, مگر ساری چیزیں اکٹھا پہیے چلتی ہیں. یعنی مٹیریلز ریسرچ اس کے ساتھ چلے گی, مٹیریل میکنگ, اسپیشل میٹل الوائز کی میکنگ, یہ سب چیزیں ساتھ چلے گی. تو اگر میں نیوکلیئر خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ نیوکلیئر ری ایکٹر بھی پاکستان بناتا ہوتا, تو اس کے ساتھ ساتھ میں جانتا ہوں کہ وہ اکیلا نہیں ہے, ساری چیزیں. مگر ذرا سوچو تو میرے دوستوں پاکستانیوں, ذرا سوچو اس بات کو کہ among the Asian countries except Russia, Pakistan was the first country other than Russia in Asia to launch a rocket. رہبر 1, رہبر 2, آپ لوگوں کو یاد ہوگا, آپ تو ایئر یونیورسٹی کے طلباء ہیں. رہبر 1, رہبر 2, مجھے یاد نہیں, شاید میں بھی 1962 کی بات ہے. اس کے بعد پڑوس کا ملک has launched 260 or 270 satellites of its own, انکلوڈنگ مائکرو سیٹلائٹس لانچ کرتا ہے, اور ہم پیچھے رہ گئے. آگے جانے والے لوگ پیچھے رہ گئے. اس کے اندر اگر میں تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہوا کیا. ایک تو ذہن میں رکھنا بچوں, کہیں نہ کہیں یہ علم سے ایک ریزسٹنس ہے, گھبراہٹ ہے, کچھ ہو نہ جائے. اور مختلف جگہوں پر میں یہ یاد بھی دلاتا ہوں کہ جب پرنٹنگ پریس بنا اور گوٹنبرگ بائبل چھپی, اس کے 300 سال تک مسلمانوں کے پاس پرنٹنگ پریس نہیں تھا, کیونکہ مسلمان ڈرتا تھا کہ اس سے خرابی پیدا ہوگی. 1726 میں استنبول میں ایک مسلمان نے پھر پرنٹنگ پریس, 300 سال بعد. ہیومن ڈسیکشن ڈڈ ناٹ ہیپن فار اے لانگ ٹائم. فریڈرک II نے شاید 14ویں صدی کے اندر ہیومن ڈسیکشن شروع کیا. The first human dissection took place in the 19th century or 18th century in Qahira and then in Istanbul. ابھی بھی آپ پریشان ہیں. لاؤڈ سپیکر آیا, اس سے پریشان رہے, ابھی بھی آپ پریشان ہیں. یوٹیوب آیا تو 3-4 سال آپ نے بند بھی کر دیا. سوچنے کی بات ہے نا, علم کے راستوں پر پابندیاں لگانا on a conservative retrogressive thinking جس کا دین اور مذہب سے بھی تعلق نہیں. رب زدنی علما, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, میرے نبی کو کہتا ہے رب زدنی علما, یہ دعا کرو. کیوں؟ جب وہی آتی تھی تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ میں یاد کروں. اللہ نے کہا یاد کرانا میرا کام, تم تو صرف یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے میرا علم کے لیے راستہ کھول دے. میں عام طور پر کرتا ہوں, آپ کے یہاں بھی کر چکا ہوں گا, مگر مجھے بڑا لطف آتا ہے کہ جب میں گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ سے بات کروں تو ان کو حضرت موسیٰ کی وہ دعا یاد دلاؤں کہ رب اشرح لی صدری, میرا سینہ کھول دے علم کے لیے, میرا سینہ کھول دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو پیغام دو میرا, تو حضرت موسیٰ گھبرا جاتے ہیں. تو پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, میرے کام آسان کر دے. تم بچوں, آپ کی زندگی کے اندر بہترین دعا ہے, چاہے آپ اس دعا کی صورت میں ثواب کمائیں یا اپنی خواہشوں کے اعتبار سے یہ ہر مرتبہ خواہش کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, کمیونیکیشنز کے اعتبار سے کہ میری زبان کھول دے. واہ واہ واہ. ایوری ویئر آئی گو, انفیکٹ ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ میں جہاں جاؤں میری زبان کھول دے کہ لوگوں کو جو میں کہوں وہ اس کو ویسا ہی سمجھیں. آج کل یہ بھی بڑا کرائسس ہے, کہتا کچھ ہوں سمجھا کچھ جاتا ہے. پھر میں خود تعجب ہوتا ہے, میں بھی ٹیلی ویژن پر بڑا پریشان بیٹھا ہوتا ہوں کہ یہ تو میں نے نہیں کہا تھا.
عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، اور جب میں کہوں لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. کتنی کمپریہنسو بات ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا اس طرف جانا، آپ یہ دیکھیے کہ سر سید احمد خان کو 20-30 سال لگے اس بات پر 1858 کے بعد کہ مسلمانوں انگریزی پڑھو، علم حاصل کرو، ورنہ ریزسٹنس تھا کہ اس علم کے پیکج کے اندر کہیں خرابیاں نہ آ جائیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ سے کہا یوٹیوب بین ہوا، ابھی تازہ کوئی بڑی دنوں کی بات نہیں ہے، ویکیپیڈیا بین کر دیا 1-1.5 ہفتے کے لیے. تو یہ اس کا مطلب کہ جو علم کے اعتبار سے کمپریہنشن ہے وہ 3-4 جگہوں پر نہیں ہے. کہاں نہیں ہے؟ کورٹس نے بین کیا، لہٰذا جوڈیشری میں نہیں ہوگی. سیاستدانوں نے بین کیا، لہٰذا سیاست میں ایز پیپل گیٹ گرے ہیئر تو ممکن ہے کوئی ایسا سسٹم بدن کے اندر ہوتا ہے کہ ریزسٹ کرو ہر چیز کو. تو سیاستدانوں نے اس کو بین کیا، جوڈیشری نے اس کو بین کیا، گھبراہٹ کے اندر منسٹریز نے بین کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ پرانے ٹول سے نئے زمانے کے علم کے کچھ خرابیوں کو روکنا چاہتے ہیں. پرانے ٹول سے نیا ٹول تو یہ ہو کہ اگر علم کے اندر کوئی خرابی ہے تو بجائے اس کے کہ بین کرو، یہ کانسیپٹ ہمارے ماحول کے اندر، ہماری ملک کے اندر نہیں پیدا ہوا کہ جو ہوا کے اندر سے چیزیں آتی ہیں ان کو تم نے انٹلیکچولی کاؤنٹر کرنا ہے. پولیس والا گھر بھیج کر نہیں کاؤنٹر ہوں گی یہ چیزیں. دس از امپورٹنٹ. ریئلائز اولڈ ٹولز یار، ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہم ڈنڈا ہی ماریں گے. تو علم ایسے نہیں رکتا. علم تو اب پانی کی طرح ہے، جیسے پانی سارے کریکس میں سے سیپ کر کے جاتا ہے. آپ جتنا بین کر دیں، علم جو ہے جو حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کرتا ہے. بہر صورت میں آپ سے اور دیکھو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹریڈیشنل کنونشنل اسٹرینتھس ہیں ہماری، جس کے اندر میں نے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا آپ سے ذکر کیا، بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. 40-50 سال کی ہمیں سیکیورٹی دی ہے، مگر مستقبل کے اندر اور دوسری اسٹرینتھس اویلیبل ہیں. میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم اسٹرینتھس اویلیبل ہیں. ان اسٹرینتھس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ٹریڈیشنل اسٹرینتھ تھی یہ جس کا ذکر کیا، ٹینکس، ایروپلینس. اب اسٹرینتھ آپ یوکرین کی جنگ کے اندر ریکگنائز کر. دس از دا بیسٹ پلیس. ایئر یونیورسٹی مجھے آ کر یہی مزہ آتا ہے کہ میں آپ سے یہ باتیں کر سکتا ہوں. میں چیف آف ایئر اسٹاف، میں ان سے بڑا متاثر ہوں، ظہیر الدین بابر صاحب، کہ وہ اس وقت پاکستان کے اندر ایسی لیڈرشپ پوزیشنز میں بہت کم لوگ ہیں جو پہچانتے ہیں کہ انٹلیکچوئل چینج کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو پوری طرح سے کیپٹلائز کیا جائے. تو ایئر یونیورسٹی از این ایگزامپل آف دیٹ ڈائریکشن، ماشاء اللہ. سو کنگریچولیشن جناب ٹو دا لیڈرشپ. اچھا، میں وہ اور آپ سب لوگ ہمیشہ یہ مستقل باتیں ہوتی رہیں کہ ڈیفنس کے لیے پروپوزیشنز اور کیا ہیں. پچھلے دنوں ایک سائبر رینکنگ ہوئی، میرے خیال سے یہ پچھلے سال کی بات ہے، لیٹ لاسٹ ایئر، اور وہ سائبر رینکنگ میں پاکستان کہیں نہیں تھا. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹریڈیشنل کنونشنل وارفیئر، اس سے زمانہ بہت آگے نکل رہا ہے، بہت آگے نکل رہا ہے. Ukraine was a battleground of cyber warfare also, but much more strength is available with a lot of countries. تو وہ جو سائبر رینکنگ نکلی اس کے اندر ساری چیزوں کی رینکنگ تھے. دیکھیں، سائبر رینکنگ از آلسو آف ڈیفینس، سائبر رینکنگ از آفینس وین یو آر اٹیکڈ. سائبر رینکنگ جو ہے وہ آئی ٹی کے اعتبار سے کہ دوسرے کا پروپیگنڈا میں روک سکوں اور اپنا پروپیگنڈا کروں. آپ نے دیکھا ڈس انفو لیب کے اعتبار سے میں سمجھا تھا کہ انڈیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے، مگر اس کے باوجود وہ اسی اسٹرینتھ سے چل رہا ہے. تو سائبر رینکنگ انفارمیشن پر بھی ہے. سائبر اسٹرینتھ جو ہے وہ آپ کے یوٹیلیٹیز کے اعتبار سے، آپ کے بینکنگ سسٹم کے اعتبار سے. آپ واقف ہیں اسٹک نیکسٹ ورم جو تھا اس نے ایرانین سینٹریفیوجز کی سپیڈ بڑھائی تو اچھا خاصا ڈیمیج ہوا. اٹ از سیڈ that the strike against an Iranian military person was totally cyber generated, except for the physical placement of guns somewhere, but it was totally cyber generated. تو سائبر کا راستہ وہ مجھے نظر آتا ہے جس میں کنونشنل اٹینمنٹ کے اندر جو 10-20 سال اور 30 سال لگیں گے، اس کے بجائے
ہم سائبر اسٹرینتھ ایکوائر کریں. میں بجائے کیوں کہہ رہا ہوں, این ایئرکرافٹ کیریئر کو بنانے کے اندر 30-40 سال لگتے ہیں. چائنا کی مثال دیتا ہوں آپ کو. چائنا نے آسٹریلین سیکنڈ ہینڈ ایئرکرافٹ کیریئر خریدا, ان سے کہا کہ ہم جو بھی ہے ٹھیک ٹھاک کرانے کی کوشش کی, سمجھا. رشیا سے 2 ایئرکرافٹ کیریئر خریدے. دیز آر دا اسٹوریز آف دا 80s 90s. اور اب وہ اپنا آفٹر 20-30 ایئرز وہ اپنا ایئرکرافٹ کیریئر لانچ کر رہا ہے. پاکستان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. There are tools which are current, which can be current, and one of the best tools is cyber. But at the same time, let me tell you, دنیا کو کتنی ضرورت ہے. یہ تو پاکستان ہے پھسڈیوں کی طرح چلنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ ایک دوسرا نیا جیتا جاگتا پاکستان ایک رہنمائی کر رہا ہے کہ ادھر جاؤ. ایک دقیانوسی ریٹروگریسو ناٹ کنزرویٹو کہ آئیڈیا جو ہے وہ آدمی کے اپنے خیالات کے اندر, اپنے کلچرل خیالات کے اندر بھی ہو سکتا ہے. میں کنزرویٹزم کی بات نہیں کر رہا, ریٹروگریشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو پیچھے کھینچتا ہے. تو ایک نیا پاکستان جو آپ لوگوں کے ساتھ مجھے امید ہے وہ ایک نیا پاکستان کی ہے. مگر نمبرز کی تو بھی بات کریں نا. میں ہر جگہ کہتا ہوں نمبرز کہاں ہیں. 2.20 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. کس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ آپ کی ہیومن ریسورس بڑی طاقتور ہے. 5واں بڑا ملک ایز فار ایز پاپولیشن از کنسرنڈ. 5واں بڑا ملک. اچھا تعلیم نہیں دیں گے تو وہ یہ جو ہیومن یوتھ بلج ہے یہ یوتھ برڈن بنے گا, کیونکہ ان کو سروس کرنا پڑے گا بڑھاپے میں. دوز ہو آر جسٹ لیبررز فار ایگزامپل. اگر تعلیم نہیں دو گے تو لوگ وزن اٹھائیں گے. ہاؤ کین یو افورڈ کہ 2.20 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں؟ یو کانٹ. دنیا لالچ سے دیکھتی ہے کہ 5واں. اسی وجہ سے رینکنگ میں بالکل پھسڈی ہم نیچے ہیں. 130 سے اوپر تو ہم کسی چیز میں نہیں آتے, چاہے وہ عورتوں کے رائٹس ہوں, جس کو میرے نبی نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پراپرٹی دی. دنیا جانتی نہیں تھی کہ عورت بھی پراپرٹی انہیریٹ کر سکتی ہے. بٹ وی رینک 140 130. چلو کچھ رینکنگ انصاف میں وی رن ویری بیڈ. وائی از دیٹ؟ یہ کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے میرے بھائیوں جس کو امپورٹ کیا جائے. جناب ہم اپنے ایٹیٹیوڈس کو بہتر کر سکتے ہیں. کوئی ٹیکنالوجی چاہیے, ہمیں ایڈ چاہیے. دس از دا انٹلیکٹ, دس از دا مائنڈ, دس از یور لیڈرشپ, دس از یور پولیٹیکل اینڈ آل کائنڈز آف لیڈرشپ وچ ہیو ٹو بیئر. تو لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ آپ کے اور اپنے دماغ کو بھی ہلاؤں اور لوگوں سے کہوں کہ بھائی ایبزارب جتنی جلدی کرو گے, اگر 300 سال لگاؤ گے کسی بات کو سمجھنے میں تو اتنے ہی پھسڈی رہو گے. اور اگر جلدی پہچانو گے, رن فاسٹر. کووڈ کی میں نے آپ کو مثال دی. وی شوڈ ہیو نون, اٹ واز اویلیبل, اینڈ آئی اسپوک ان شنگھائی ان 2007 کہ جی یہ نالج جو ہے, چاہے آڈیو ٹیپس کے اندر, ویڈیو ٹیپس کے اندر, اگر پاکستان کے ڈینٹسٹ کو آج مل جائے تو 25-30 سال کا گیپ 1 سال میں ختم ہو جاتا ہے. بٹ کووڈ نہیں آتا تو ہم وہیں رہتے ہیں. میں سائبر رینکنگ کے اندر آپ سے سائبر اسٹرینتھ کے اندر, کیونکہ اچھی کلاس یہاں کی پہلی کلاس گریجویٹ کی ہے, ان کو بتاؤں. دا ورلڈ نیڈز 80 ملین پرابلی سائبر ایکسپرٹس. 52% of the cyber experts today in the world do not have a degree. 52%. اور اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو یو ہیو بیٹر اسٹرینتھ, بٹ یو ہیو ٹو ملٹیپلائی. یہ نمبرز ماشاء اللہ آئی ایم پراؤڈ آف دیم, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا کنٹری نیڈز مور نمبرز ان ایوری تھنگ. تو لہٰذا اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چاند بتا رہا ہوں, دنیا کا بتا رہا ہوں, علم کے فگرز آپ کے پاس بھیج رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو کہ علم کتنا بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت اتنا ڈیٹا ہے. دیکھیے میرا اور آپ کا ڈیٹا کیا تھا, ہمارے سینسرز تھے, آنکھ, کان, ہاتھ, علم جو ہم نے کتابوں میں پڑھ لی, یہ ہمارے سینسرز تھے. اس وقت سینسرز بیسڈ ڈیٹا دنیا میں اتنا ہے جتنے کمپیوٹرز آج نہیں ہیں. کیپ دیٹ ان مائنڈ. ٹریمینڈس ایسٹرانومی کا ڈیٹا, 10 سال پرانا ڈیٹا آج کل اینالائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اتنا ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا, اور جس طرح سے اباؤٹ 2 MB آف ڈیٹا آن ایوری پرسن از بینگ جنریٹڈ ایوری منٹ ان دا ورلڈ. 2 MB آف ڈیٹا. انالیسس کی کیپیبلٹی نہیں ہے اس وقت, مگر اگر کیپیبلٹی ہو. آپ کو یاد ہے وہ ایک عورت جس نے اپنے آپ کو بلو اپ کیا تھا کراچی یونیورسٹی میں, اس کا پیچھے جا کر دیکھا کہ اس کے کیمرہ سے فزیکلی تلاش کیا کہ پتہ چلا کہ یہاں تھا. یو سی
Today, the ability of AI AI کیا کرتا ہے, all of you know, but the people of Pakistan may not know. AI صرف پیٹرن ریکگنیشن کرتا ہے, چہرے, انسان, جانور, لاجک, منطق, الفاظ, صرف پیٹرن ریکگنیشن کرتا ہے. What is GPT-3? The world is shocked. But I spoke on GPT-3 maybe about 9 months, 10 months ago. ایک آرٹیکل چھپا تھا جو میری نظر سے گزرا, اور میں نے کہا یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے GPT-3 کے اعتبار سے. ہائر ایجوکیشن کمیشن پریشان ہوگی, کیونکہ اب تک کے سارے ایویلیوٹنگ سسٹمز یہ ہیں کہ تم یہ بتاؤ, لکھو, لکھ کر لاؤ. اب جب بتاؤ, لکھو, لکھ کر لاؤ کے اندر کمپیوٹر پہ جا کر آپ 2 سیکنڈ کے اندر بتاؤ, لکھو, لکھ کر لاؤ جب آئے گا تو یو آر اسٹک. تو دیر فور دا رائٹ اپروچ از لائک مائی گرینڈ سن ہوز بیکمنگ اے ڈینٹسٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ دادا مجھے یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ نے یاد کیا تھا وین یو آر اے ڈینٹسٹ, کیونکہ آپ کو رینڈم ایکسیس میموری دماغ کی, جیسے ہی مریض آئے تو آپ اس میموری سے نکال کر ڈائگنوسس کریں گے اور ٹریٹمنٹ کریں گے. اچھا, میری میموری ساری ٹیلی فون کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. تو دیکھیں زمانہ بدلا. دا فاسٹر مائی کنٹری تھنکس آن دیز تھنگس, دیز آر انٹلیکچوئل آئیڈیاز, یہ ٹیکنالوجیکل نہیں ہے. فاسٹر تھنکنگ کیا ہو سکتی ہے کہ بھائی آج کل کے جو بچے ہیں ان کو میموری کے اعتبار سے تو کمپیوٹر جتنے دور ہیں, اور کمپیوٹر بھی آج کل لکھنے سے کرتا ہے. آئی پریڈکٹ ان 10 years آپ کے تھاٹ سے کمپیوٹر آپ کو فیڈ کرے گا. لیٹ می ٹیل یو, آئی پریڈکٹ رائٹ ناؤ. تو کمپیوٹر انسان کا انٹرفیس جس کو سائبورگ کہتے ہیں, سائبورگ از اراؤنڈ دا کارنر, سو وہ بھی نکل جائے. تو لہٰذا کیا سیکھنا چاہیے آپ کو؟ ڈیسیشن میکنگ, یعنی بیسڈ آن ڈیٹا. یہ بھی اے آئی بہتر کرنے لگی ہے. تو لہٰذا نک باسٹرم جیسے لوگ, اس نے سپر انٹیلیجنس کتاب لکھی, اس نے کہا تو باقاعدہ بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ ڈی این اے بیسڈ ایولیوشنری میکینزم جو ہم ہیں, سلیکان بیسڈ ایولیوشنری میکینزم میں ٹیک اوور ایز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اینڈ دس از ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. اسٹیفن ہاکنگ کا نام سنا ہے, اس کی آخری کتاب جو ہے اس کے اندر اس نے اس بات کا ذکر کیا. بہت ساری کتابیں ہیں جو اس کو پروو کر رہی ہیں. لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل دور کے اندر آپ جیسے انٹلیکٹ سے مجھے امید ہے. میں آپ سے کہہ رہا تھا ڈیٹا بہت ہے, اتنے کمپیوٹرز نہیں موجود ہیں جتنا ڈیٹا ہے, اتنے انسان موجود نہیں ہیں جتنا ڈیٹا ہے. تو دیر از اے سگنیفیکنٹ ریسورس کرنچ. تو کمپیوٹنگ سائٹ پر آل آف یو آر مور فیملیئر دین آئی ایم کہ فرام الیکٹرانک کمپیوٹنگ وی شوڈ بی گوئنگ ٹو آپٹیکل کمپیوٹنگ, ناٹ پاکستان, بیکاز دا ورلڈ از لیڈنگ us in optical computing, because electrons carry a charge and photons don't. So therefore energy requirements and ability to have bigger and super computers وہاں سے ملے گا. دوسرا یہ کہ کوانٹم کمپیوٹنگ, بگ چینج از ہیپننگ, بہت بڑی چینج ہے. ہمارے ہاں ہم کوانٹم ایڈوائزری بورڈ بنا رہے تھے, باوجود ہماری فوکس ہی اور ہے نا, ہمارا فوکس کہیں اور ہے. ہمارا فوکس کنٹینر ٹیکنالوجی پر ہے کہ کنٹینرز جو ہے وہ گڈس ٹرانسپورٹ بھی کرتے ہیں مگر لوگوں کو بھی روک سکتے ہیں. دس از دی آئیڈیا وچ وی ہیو گیون ٹو دا ورلڈ, ہے نا. ہم نے لیٹرل تھنکنگ کی, ایڈورڈ ڈی بونو والا جو کام تھا. اچھا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوانٹم کمپیوٹنگ مثال کے طور پر بل گیٹس جب یہاں پر آئے تھے تو بل گیٹس کے ساتھ یہی ڈسکشن ہو رہا تھا. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ گیسٹرک بایوم کہ کتنی بڑی چینج لانجیوٹی میں آئے گی, اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کے بغیر ایگزسٹنگ ڈیٹا بھی نہیں ہینڈل ہوگا. اچھا, مگر انالیٹک گائیڈنس تو انسانوں ہی سے ملے گی نا. فی الحال انالیٹک گائیڈنس کے کیسے وہ آپ لوگوں سے ملے گی. تو اس کے اندر ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا, اور یہ چیپسٹ فاسٹسٹ راستہ ہے. تو میری جو ڈیسپریشن ہے اس کو آپ ریکگنائز کریں. ڈیسپریشن یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے سب سے تیز, سب سے آسان راستہ وہ یہ ہے کہ یہ اس پرٹیکولر علم کا حصول. آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ کیریئر گائیڈنس پاکستان کے اندر کمزور ہے. میں روزانہ پڑھتا ہوں کہ اتنے بچے ہمارے ڈاکٹر بننے کے لیے کرغزستان اور پتہ نہیں کہاں قازقستان, اور 30-40 ہزار بچے جناب ڈاکٹر بننے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں. کیوں؟ اچھا, اور یہ ملک اس وقت ان ڈاکٹروں کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا اپنے سٹرکچرز میں. تو اور پھر یہ آ کر ایک اچھی خاصی بحث چلتی ہے کہ جی ہماری ڈگری ریکگنائز ہو. اس وجہ سے کہ دیر آر سو مینی ادر کیریئرز وچ آر اویلیبل.
تو یہ ان بیچارے بچوں کا قصور نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئرز کے علاوہ ماشاءاللہ کتنے کیریئرز یہاں پر موجود ہیں. تو ایک ٹوٹل اوور ہال کی ضرورت ہے ہماری انٹلیکچول تھنکنگ کے اندر, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یونیورسٹیز کے ذریعے ہی آئے گی. اور وارفیئر بھی جتنا چینج ہو رہا ہے, میں 2-3 کتابیں آپ کو پھر سجیسٹ کر دوں. ایک آئی وارباٹ ہے کینتھ پین کی, اس نے یہ کہا ہے کہ جو روبوٹکس ہیں ایئر کے اندر بھی اور ہر چیز کے اندر, the swarms of robotics can be wing aircraft of the actual human بیسڈ ایئرکرافٹ. آپ یہ دیکھیے کہ ڈرون ٹیکنالوجی سے ریئل وارفیئر کتنی چینج ہو گئی. وہاں بیٹھ کر بٹن دبا کر, جب سے 57,000 امریکن سولجرز ڈائیڈ ان ویتنام, ان کو اپنی جانوں کی زیادہ فکر رہی ہے. اس کے بعد سے وہ بٹن دبا کر لوگوں کو مروانے کا بندوبست جو ہے دنیا کے اندر بہت عام اور بہت تیز ہو گیا ہے. تو لہٰذا سائنس, ایون ڈیفنس سائنس از چینجنگ سو فاسٹ کہ ہمیں اس کے ساتھ کیچ کرنا چاہیے. اور تھنکنگ کے اعتبار سے لیڈرشپ انسٹیٹیوشنز کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں دا پینٹاگونز برین بائی اینی جیکبسن, جس نے یہ انالائز کیا کہ ایک انٹلیکچوئل سائنٹیفک لیڈرشپ جو ہے وہ ڈارپا سے, ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی کے ساتھ, جس کا متبادل ہمارے یہاں نیشنل سیکیورٹی ہمارا ایس پی ڈی ہے, اسپیشل پروجیکٹس ڈویژن, ہمارا اسی طرح کا کیفیت ہے جس سے ہم نیا علم حاصل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا خواتین و حضرات, میرے نوجوان بچوں, میں پاکستان کے معاملے میں ٹوٹلی پر امید ہوں. یہ وقتی کرائسس فائنینشیل, ڈونٹ وری, وی ول اوور کم دیٹ, دا نمبرز آر ہیوج, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے بیڑا اٹھا لیا جو دنیا ایکسپیکٹ کرتی ہے, تو جو 5th بیسڈ پاپولیشن بیسڈ کنٹری ہے وہ اگر 5th تو بڑے آرام سے ہو سکتا ہے نا, مگر یہ اگر ایکسل کرے گا تو مے بی اٹ بیکمز نمبر 1 ون ڈے. بٹ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ چینج جو ہے نا میری زندگی کے اندر وہ راستے منور کر دے, وہ راستے کھول دے جن راستوں سے یہ سب دیکھ کر میرے پاکستانی اور میرے مسلمان سب خوش ہوں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.